السلام ویلکم ٹو مائی چینل اردو وائس کہانی گھر۔ میں آج ایسی خوفناک کہانی سنانے جا رہی ہوں جو یقیناً اوپری دنیا سے متعلق آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گی۔ یہ 1975 کی بات ہے۔ ہم اندرون سندھ کرلی جھیل پکنک سے فارغ ہو کر واپس کراچی کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں وین خراب ہو گئی۔ اندھیری رات اور سنسان راستے میں وین کی خرابی نے پکنک کا سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ ہمیں کئی گھنٹے قریب ہی ایک کھنڈر نما خوفناک عمارت میں گزارنے پڑے۔ بہرحال وین ٹھیک ہو گئی اور ہم خدا خدا کر کے صبح 8 بجے گھر پہنچ گئے۔ ابھی گھر پہنچے ہی تھے کہ بھابھی کی حالت غیر ہو گئی۔ گہرے گہرے اکھڑے اکھڑے سانس لیتے ہوئے مردانہ آواز اور گرجدار لہجے میں چلانے لگی، تم سب مارے جاؤ گے، تم سب مارے جاؤ گے۔ پھر زوردار کہکے لگانے کے بعد بے ہوش ہو گئیں۔ ہم سب بہت خوف زدہ ہو گئے۔ ایسا واقعہ ہم نے نہ کبھی دیکھا نہ سنا۔ بھائی نے سب کو تسلی دی اور کہا، گھبراؤ نہیں، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ امی نے کہا کہ بیٹا یہ کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے تو اوپری اثر معلوم ہوتا ہے، تم جلدی سے اپنے قاری صاحب کو بلا لاؤ۔ قاری عبدالرحمن صاحب ہمارے گھر سے قریب ہی مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ قاری صاحب روحانی علاج بھی کرتے تھے۔ ہر نوچندی جمعرات کو دور دراز سے بھی بہت سے لوگ قاری صاحب کے پاس علاج کی غرض سے آتے تھے۔ امی نے سب کو کہا کہ آیت الکرسی پڑھتے رہو۔ اتنے میں بھائی ڈاکٹر صاحب کو لے کر آ گئے۔ ڈاکٹر نے بھابھی کو چیک کیا، بولے، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ پکنک سے لوٹے ہیں تو لگتا ہے تھکن ہو گئی ہے، آرام کرنے دیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اٹھنے کے بعد کوئی بات محسوس ہو تو میرے پاس آ جانا۔ پھر بھائی ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر آس پڑوس کی خواتین بھی گھر آ گئی تھیں۔ بھائی نے بتایا کہ قاری صاحب گھر پر موجود نہیں ہیں، ظہر کی نماز میں ہی ان سے ملاقات ہو سکے گی، اس لیے میں آتا ہوا ڈاکٹر صاحب کو لے آیا تھا۔ اس موضوع پر باتیں ہو رہی تھیں کہ بھابھی اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ امی نے دم کیا ہوا پانی بھابھی کو دیا تو بھابھی نے پانی کا پیالہ دیوار سے دے مارا اور مردانہ آواز میں بولی کہ سب مارے جاؤ گے، سب مارے جاؤ گے۔ یہ حالت دیکھ کر ہماری پڑوسن شبنم خالہ نے بھائی سے کہا کہ بیٹا یہ تو جنات کا معاملہ ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو عامل صغیر کو بلا لاؤ۔ پہلے تو بھائی نے انکار کیا کہ ہم کسی نام نہاد عامل کے چکر میں نہیں الجھیں گے، ہم کسی صاحب علم سے ہی رجوع کریں گے، اور ویسے بھی دوپہر تک قاری صاحب آ جائیں گے۔ پھر بھائی جیسے ہی پانی لے کر بھابھی کے قریب گئے، بھابھی نے بھائی کو دھکا دیا۔ بھائی بہت زور سے دیوار سے جا لگے۔ بھائی بہت گھبرا گئے۔ ہم سب کو بھی بھابھی سے دور ہٹا دیا اور جا کر عامل صغیر کو لے آئے۔ عامل صغیر کی لمبی سی داڑھی تھی، ہاتھوں میں کڑے اور انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ بھی تھا۔ آتے ہی انہوں نے بیگ کھول کر ایک پڑیا نکالی۔ بھائی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عامل صغیر بولے، یہ دھونی ہے، اس کے دھوئیں سے یہ بدروح نکل کر بھاگ جائے گی اور تمہاری بیوی آزاد ہو جائے گی۔ بھائی نے پوچھا، یہ بدروح کہاں سے آ گئی اور کیوں؟ عامل صغیر بولے، یہ بدروح کسی عامل کے قبضے میں ہوگی، یقیناً آپ کے کسی دشمن نے آپ لوگوں کے نقصان کے لیے کسی عامل سے یہ عمل کروایا ہوگا۔ بھائی بولے، میں اپنے ایسے کسی دشمن کو نہیں جانتا، بہرحال میری بیوی کو آزاد کرائیں، اس پڑیا جلانے کے علاوہ اور تو کچھ نہیں کرنا ہوگا۔ عامل صغیر بولے، اس پڑیا سے ابھی یہ آزاد ہو جائے گی، لیکن آپ کو اس عمل کی مکمل کاٹ کروانا ہوگی جس میں 40 دن لگیں گے۔ بھائی نے کہا، آپ ابھی میری بیوی کو آزاد کرائیں، بعد میں آپ جیسا کہیں گے ویسا کروں گا۔ عامل صغیر نے کوئلے جلا کر دھونی دی اور کچھ عجیب سے جملے دہراتے رہے۔ ہمیں جملے کے صرف آخری الفاظ سمجھ آ رہے تھے کہ نکل جا،
اس کے جسم سے ورنہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اچانک بھابھی کے بال آہستہ آہستہ کھڑے ہونے لگ گئے اور چہرے پر غصہ اور وحشت نمایاں تھی۔ کچھ ہی دیر میں دھونی جل کر راکھ ہو گئی۔ عامل صغیر بھی جملے دہرا دہرا کر تھکے تھکے نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں بھابھی زور سے چلائیں کہ اب ان کے ساتھ تو بھی مرے گا، پھر زوردار کہکا لگایا اور پھر بے ہوش سی ہو گئیں۔ عامل صغیر بولے کہ اب تمہاری بیوی آزاد ہے، اب ہمیں فوراً اس عمل کی کاٹ کرنا ہوگی۔ بھائی نے کہا جب تک یہ بہوش و حواس مجھ سے نارمل بات چیت نہیں کرے گی مجھے یقین نہیں آئے گا کہ یہ آزاد ہے۔ عامل صغیر نے کہا یہ 5-10 منٹ میں ہوش میں آ جائے گی، مجھے ابھی فوراً نکلنا ہوگا تاکہ میں اس عمل کی کاٹ شروع کروں۔ بھائی نے کہا یہ ہوش میں آ کر نارمل بات کرنے لگے، آپ پھر اگلا کام شروع کیجیے گا۔ بھابھی کے قریب عامل صغیر اور بھائی تھے، ہم سب دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ شبنم خالہ کہنے لگی مجھے لگتا ہے عامل صغیر سمجھ گیا ہے کہ یہ اس کے بس کا کام نہیں، اسی لیے وہ ہوش میں آنے سے پہلے ہی یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے۔ 20-25 منٹ گزر گئے، بھابھی ہوش میں نہیں آئیں۔ بھائی بھابھی کو اٹھانے لگے تو بھابھی نے بھائی کو ہاتھ مارا۔ بھائی زور سے عامل صغیر سے ٹکرائے اور دونوں دیوار سے جا لگے۔ اب عامل صغیر بھائی کو کہنے لگے کہ یہ واقعی آزاد نہیں ہوئی، اگر آپ اجازت دیں میں اپنے استاد کو لے کر آتا ہوں۔ بھائی نے پوچھا کتنا ٹائم لگے گا ان کو لانے میں؟ عامل صغیر نے کہا آدھے پونے گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ بھائی بولے کہ میرے ساتھ بائک پر چلو، انہیں جلدی لے آتے ہیں۔ عامل صغیر بولے نہیں، آپ کا یہاں رکنا ضروری ہے، آپ یہیں رکیں، میں جلد ہی آ جاؤں گا۔ عامل صغیر چلے گئے اور بھائی ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گئے۔ شبنم خالہ امی سے کہنے لگیں بہن تم لوگ جہاں گھومنے گئے تھے یہ بدروح ہے یا جن تمہارے ساتھ وہیں سے آیا ہے؟ امی بولی گئے تو ہم سب تھے، یہ اسی کے ساتھ کیوں آیا؟ شبنم خالہ بولی ارے تم یاد کرو کسی غیر مناسب جگہ پیشاب وغیرہ تو نہیں کیا تھا؟ امی بولی ایک ہی واش روم سب نے استعمال کیا تھا اور مجھے تو کوئی غیر مناسب بات یاد نہیں آ رہی، اور یاد آ بھی گئی تو کیا ہوگا؟ ابھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا۔ اسی موضوع پر بات چیت چلتی رہی۔ وقت اتنا گزر گیا کہ عامل صغیر کے واپس لوٹنے کی امید ختم ہو گئی۔ امی نے بھائی سے کہا تم جا کر دیکھو شاید قاری صاحب آ گئے ہوں۔ بھائی گئے اور قاری صاحب کو لے آئے۔ امی نے قاری صاحب کو ساری روایت سنا دی تو قاری صاحب بولے اطمینان رکھیں، اللہ کرم کرے گا۔ پھر قاری صاحب نے بھابھی کے سرہانے بائیں جانب کرسی ڈال کر بیٹھ گئے اور بولے کہ بچوں کو یہاں سے دور بھیج دیں اور بڑے بھی خاموشی سے بیٹھیں۔ قاری صاحب آنکھیں بند کر کے خاموشی سے بیٹھے رہے، شاید دل ہی دل میں کچھ پڑھ رہے ہوں گے۔ 15 سے 20 منٹ گزر گئے تو بھابھی اچانک اٹھ کر بیٹھ گئیں اور وہی کیفیت پھر سے طاری ہو گئی۔ اس بار کیفیت میں پہلے سے زیادہ شدت تھی، لیکن اس بار بھابھی کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بیڈ پر لوٹ پوٹ ہوتی جا رہی تھیں اور اپنے آپ نوچ رہی تھیں۔ قاری صاحب بدستور آنکھیں بند کیے دل ہی دل میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھابھی کے کپڑے تار تار ہو گئے اور ایک زوردار چیخ کے ساتھ بھابھی بے ہوش ہو گئیں۔ پھر قاری صاحب نے آنکھیں کھولیں، بھابھی کی حالت دیکھ کر بھائی سے کہا کہ اس پر چادر ڈال دو اور آدھا گلاس پانی لاؤ۔ قاری صاحب نے پانی پر دم کیا اور تھوڑا پانی چلو میں لے کر چہرے پر مارا تو بھابھی نے آنکھیں کھول دیں اور عجیب نظروں سے سب کو دیکھنے لگیں۔ قاری صاحب بھابھی سے مخاطب ہوئے کہ بیٹا ٹھیک ہیں آپ؟ بھابھی نے کہا جی۔ قاری صاحب نے بھائی سے کہا کہ یہ باقی پانی انہیں پلا دینا، تمہاری بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ بھائی نے قاری صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ شبنم خالہ نے پوچھا قاری صاحب یہ کیا تھا؟ قاری صاحب بولے یہ شیطان جن تھا۔ امی نے پوچھا قاری صاحب یہ اس کے اوپر کیسے آ گیا؟ قاری صاحب بولے کہ جنات ہمارے اوپر ہی رہتے ہیں،
وہ ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور شیاطین جن تو مناسب موقع کی گھات میں رہتے ہیں تاکہ وہ ہمارے جسم کے ذریعے فی الارض مظاہرہ کر سکیں۔